بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار سنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے پہلے ایمان لا چکے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ اب اسلام کی تبلیغ کا کام جب باہر شروع کیا جائے، باہر کیا جانا چاہیے، تو حضور نبی کریم کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ بھی یہ حضرت ابو بکر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ یہ 5 صحابہ عشر مبشرہ میں سے ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو ان میں سے 5 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی کئی لوگ حضرت ابو بکر کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب یہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ حق کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اب یہ روحانی تربیت پاتے جا رہا تھا اور اسلام کی بلندی کا ذریعہ بن رہا تھا، جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت تھوڑے سے عرصے میں، بہت تھوڑے سے وقت میں حضور کے ایسے جان باز تیار ہو چکے تھے جو عشق اور محبت کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ تو یہ چھوٹی سی جماعت جو مسلمانوں کی تیار ہو گئی حضور نبی کریم کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ہمیشہ کی طرح مکہ شہر کے باہری علاقے میں جا کر کسی پہاڑی پر جا کر نماز ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے اور حضور نبی کریم کی تربیت لیتے، حضور نبی کریم سے تربیت حاصل کرتے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اسلام کا کام بالکل رازداری میں خاموشی کے ساتھ کیا جانا چاہیے، تو یہ خاموشی کے ساتھ جو کام ہوتا رہا خفیہ طور پر، یہ 3 سال تک اس کا سلسلہ چلا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باہری علاقے میں کسی ایک پہاڑی پر نماز ادا کر رہے تھے، تو وہاں پر اچانک مکے والے آ گئے، اور جب ان کی نظر پڑی مسلمانوں کی جماعت پر کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں تو کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو انہیں یہ دیکھا نہیں گیا۔ انہیں غصہ آیا اور برا بھلا کہنے لگے، صحابہ کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر، یعنی وہ بتوں کی پوجا کو، بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر تم نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے، تم راستے سے بھٹک چکے ہو، تم لوگ زمین پر ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہو، ہم تمہیں یہ کام کرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں روکیں گے، ہم تمہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو بہت جوشیلے نوجوان تھے، 19 سال عمر تھی۔ تو انہوں نے کفار اور مشرکین کے جواب میں، مکے والوں کے جواب میں کہا کہ حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ دراصل تم لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، تم لوگ ہدایت کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو،
سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ اندھیرے میں زندگی جی رہے ہو، بے مقصد زندگی گزار رہے ہو۔ ہمیں کوئی بات سمجھانے کی، ہمیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں۔ یہ جب جواب دیے تو بات اور زیادہ بگڑ گئی۔ جب بات بگڑ گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے کوئی ایک جانور کی ہڈی اٹھائی اور ایک مشرک کے سر پر مار کر اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعد کا جوش دیکھ کر وہ کفار مشرکین مکے والے وہاں سے بھاگ تو گئے، اور یہ اسلام کے لیے سب سے پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ جب حضور نے دیکھا کہ حضرت سعد کے جوش نے دشمنوں کے ایک آدمی کو زخمی کر دیا ہے، تو حضور کو اب فکر ہوئی کہ اب اس کے بعد ایسا کھلی جگہ کھلے طور پر کہیں بھی کسی بھی پہاڑی پر اب نماز پڑھنا، مسلمانوں کا جمع ہونا خطرے سے خالی ہے، یعنی اب کوئی بھی کچھ بھی کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر مسلمان جمع ہو سکے اور نماز ادا کر سکے اور حضور صحابہ کی تربیت کر سکے، اسلام کے کام کو بڑھانے کے لیے پلاننگ کر سکے۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اسلام لائے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 10واں نمبر ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ارقم کا ایک گھر تھا صفا پہاڑی کے پاس میں، یہ جو صفا مروہ پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کے پاس میں ان کا ایک گھر تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور مرکز بنا۔ اب وہاں پر تمام صحابہ جمع ہونے لگے، حضور نبی کریم وہاں پر آتے اور صحابہ کی تربیت کرتے، صحابہ کو قرآن سکھاتے، سب مل کر مسلمان وہاں پر جمع ہو کر نماز ادا کرتے۔ اسی طرح یہ اسلام کی تبلیغ کا کام چھپ کر خاموشی کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوتے رہا، اور اس گھر کو دار ارقم کہا جانے لگا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز ہے، سب سے پہلا مدرسہ بن گیا۔ یہاں پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی، ان کا تقریباً 40واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں، انہوں نے بھی اسی گھر میں اسلام قبول کیا دار ارقم میں۔ تو اب یہاں پر مسلمان جمع ہوتے تھے، حضور کی تربیت، حضور کی نگرانی میں روحانی تربیت پاتے تھے، لیکن یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل ہی رہا تھا، کیونکہ مکے والوں نے تو مسلمانوں کو ایک بار دیکھ لیا تھا نماز پڑھتے ہوئے، اور پھر مسلمانوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اندر سے بڑھتے ہی چلے جا رہی تھی۔ حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گئے، حضرت ارقم مسلمان ہو گئے، تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہی چلے جا رہی تھی۔ تو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے ہی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب حضور نبی کریم کے نبی ہونے کے اعلان کیے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، حضور نبی کریم جب نبی ہونے کا اعلان کیے، وہ اقرا کی جب آیتیں اتری پہلی، اس کے بعد تقریباً جب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو اللہ کے بارے میں بتلائیے، اللہ کے بارے میں خبردار کیجئے انہیں۔ جب اللہ کے رسول کو جب یہ حکم ہوا تو حضور نبی کریم نے حضرت علی کو بلایا، چونکہ حضرت علی حضور کے گھر میں ہی رہتے تھے بچپن سے، تو حضرت علی سے کہا کہ اے علی، اللہ نے رشتہ داروں کو، قریبی خاندان والوں کو بلا کر اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج ان تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ان کو کھانے کی دعوت پر بلانا ہے، تو تم انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ضروری انتظامات تھے وہ کر لیے۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کے پاس ان کو دعوت میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیالے دودھ کا ایک پیالہ تھا اور بکرے کی اگلی ران تھی جسے دستی کہا جاتا ہے. ایک ران، دودھ کا ایک پیالہ، دستر بچھایا گیا، ایک پیالہ اور گوشت کی وہ ایک ران بکرے کی وہ رکھ دی گئی. مہمان آ گئے، حضور کے رشتہ دار، قبیلے والے، قبیلے قریش کے بڑے بڑے سردار، ابو طالب، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگ سب آ گئے مکے کے، اور دستر بچھایا گیا دعوت کے لیے. سامنے ایک گوشت کا، ایک بکرے کی ایک ران اور دودھ کا ایک پیالہ. سب لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ اتنے لوگ ہیں اور کھانا اتنا سا ہے. وہ کھانا ایک یا دو لوگوں کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور نے اس میں سے گوشت لیا اور کچھ کھایا، اور پھر وہ دودھ کا پیالہ لیا اور ایک سپ لیا اور اس میں سے پھر وہاں پر رکھ دیا. پھر سب لوگوں کو بلایا، بٹھایا، سب مل کر کھانا کھائے پیٹ بھر کر. سب تقریباً 50 لوگ آئے تھے، سب پیٹ بھر کر دودھ پیے، سب پیٹ بھر کر گوشت کھائے. لیکن ابھی سب کے پیٹ بھرنے کے بعد گوشت بھی بچ گیا، دودھ بھی بچ گیا. اس کے بعد حضور نبی کریم نے اسلام کو جب ان کے سامنے پیش کیا تو ابو لہب بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضور کا سگا چچا ہے. حضور کے ایک اور چچا تھے ابو طالب، یہ ہمیشہ حضور کا سہارا بنے رہے، حضور کو سپورٹ کرے، دشمنوں سے بچائے، دشمنوں کے بیچ میں آ کر حضور کے فیور میں آ کر کھڑے ہو گئے ہمیشہ سے. ایک دوسرا حضور کا چچا تھا، سگا چچا ابو لہب، یہ زندگی بھر حضور کو تکلیفیں دیتے رہا. تو ابو لہب کہنے لگا، ابو لہب جیسے ہی اسلام کی بات سنی تو بھڑک گیا، کہنے لگا کہ محمد تم راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین کو، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو تم غلط کہہ رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم ہمیں یہ بات بلانے کے لیے یہاں پر بلائے ہو، اور تم نے جو جتنی بڑی غلطی کی ہے اے محمد، اتنی بڑی غلطی ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کسی نے آج تک ایسی غلطی نہیں کی. تو تم جو دین کی بات کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، یہ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دو. تو وہ بہت بھڑکا، غصہ کیا، ڈانٹا حضور کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم یہ دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے، چلو یہاں سے نکلو. تو یہ سن کر سارے کے سارے لوگ دعوت میں سے چلے گئے، کھائے پیے، اور حضور کی کوئی بات نہیں سنے، حضور کو بولنے کا موقع نہیں دیے، وہاں سے نکل کر چلے گئے. حضور کو اچھا نہیں لگا، تکلیف ہوئی، لیکن حضور نے ہمت نہیں ہاری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سے دوبارہ دعوت کی کھانے کی، اور پھر وہ سب خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائے، کھانے کا انتظام کیا، دستر پر بٹھائے، کھانا کھلایا، اور حضور سب کے سامنے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور پھر اسلام کی انہیں دعوت دی. انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، آپ کو بلا کر یہ نصیحت کروں، یہ ہدایت کے راستے کی طرف میں آپ کو بلاؤں. میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ اتنے سارے خدا نہیں ہو سکتے، ایک خدا کو مان لو. میں جو تمہیں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں یہ ہدایت کا راستہ ہے، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارا قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے. تو میرے ساتھ آ جاؤ، میرا ساتھ دو. اگر تم میرے راستے پر آ گئے، تم ہدایت کے راستے پر اگر آ گئے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا. تو حضور نے آخر میں پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا تم میں سے، کون میری بات کو مانے گا. یہ کہہ کر حضور خاموش ہو گئے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ کون ہے جو میری بات کو مانتا ہے، کون ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے. سب خاموش رہے. حضور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور بعض لوگ تو غصے سے اپنا منہ پھیر کر بیٹھ چکے تھے. تو پھر ابو لہب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، ایک ایک کر کے جانے لگے. تو
ایک لڑکا اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ پتا ہے وہ لڑکا کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی تو پہلے ایمان لا چکے، لیکن یہاں پر کھلم کھلا سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور میں حضور کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب اور دوسرے سارے مکے والے زور زور سے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور حضرت علی کے جو والد تھے وہاں پر ابو طالب سے تانا مارتے ہوئے کہا کہ اے ابو طالب، اب تم کس کی بات مانو گے؟ اپنے بیٹے کی بات مانو گے یا اپنے بھتیجے کی بات مانو گے؟ یہ مذاق اڑاتے ہوئے زور زور سے ہنستے ہوئے وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو بہت مایوسی ہوئی کہ اتنے سارے رشتہ دار تھے لیکن کوئی رشتہ دار حضور کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ حضور انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے تھے۔ تو پھر کچھ دن گزرے تو اب اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو بھی کہا جا رہا ہے، جو بھی میری طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اسے صاف صاف سنا دیجئے، مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح صبح صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ صفا مروہ جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے جا کر اور آواز دینے لگے مکے والوں کو، کیونکہ اس وقت طریقہ تھا لوگوں کو اگر کوئی بات بتلانی ہو، اہم بات یا پھر خطرناک بات اگر کوئی بتلانی ہو، دشمنوں کے بارے میں یا حملہ ہو رہا ہے اچانک تیار رہو، ایسی کوئی اگر خبر دینی ہو، جیسے ہمارے پاس اگر کوئی بات وائرل کرنا ہے، پہنچانا ہے، تو آج کل سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایک ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، وہ وائرل ہوتے رہتا ہے، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے، اس سے پہلے کیا تھا؟ الیکٹرانک میڈیا تھا، نیوز دیکھتے تو معلوم ہوتا۔ اس سے پہلے پرنٹ میڈیا تھا، نیوز پیپر پڑھتے تو کل کی کیا خبر تھی، کل کی کیا نیوز ہے، وہ آج معلوم ہوتی تھی۔ تو حضور کے زمانے میں یوں سمجھے کہ وہ اس وقت کا میڈیا تھا، وہ مینس آف کمیونیکیشن تھا، بات بتانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو وہاں کے لوگوں کا ایک یہ رواج تھا، طریقہ تھا وہاں پر کہ لوگوں کو اگر کوئی خطرناک بات یا اہم بات بتلانی ہوتی تو مکے کے لوگ کیا کرتے، وہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے اور زور زور سے پکارتے کہ یا صباحا یا صباحا، اے صبح وہ صبح جو خطرناک ہونے والی ہے، یا اے خطرناک صبح جو ہم پر اب حملہ ہونے والا ہے، یا کوئی بھی ان کو خبر دینی ہوتی تو ایسا پکارتے یا صباحا، اور پھر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے اور پورا ننگا ہو جاتے، تاکہ جو پکارا جا رہا ہے قریب کے لوگ تو آواز سن لیں گے، لیکن جو دور دور سے دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے انسان کو، جب وہ کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کپڑے پھاڑ رہا ہے مطلب یہ کوئی اہم بات بتلانا چاہتا ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو دوڑو، تو پورے مکے والے آ کر جمع ہو جاتے اور اس کی بات سنتے، اس کو جو بھی بات بتلانی ہوتی، دشمنوں کے بارے میں خبر دینی ہوتی، فلاں ہوتی، جو بھی دیتی وہ بتلاتا، تو سب کو اس طرح سے یہ بات کا پتہ چلتا مکے والوں کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہی طریقے کو اپنائے کہ ایک صبح صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور حضور آواز دینے لگے، لیکن وہ جو جہالت کی وجہ سے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، حضور نے وہ کام نہیں کیا۔ حضور پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ جب لوگوں نے آواز سنی تو دیکھا کہ یہ تو محمد ہے، یہ تو محمد ہے۔ 40 سال میں محمد نے کبھی صفا پہاڑ پر چڑھ کر کوئی بات نہیں کہی، اور محمد تو سچا انسان ہے، یعنی کوئی اہم بات ہے، کوئی بڑی بات ہے، خطرناک بات ہے۔ تو قریب والے لوگ دوڑے اور دور سے جو لوگ دیکھے کہ یہ تو محمد ہے، پہچان لیے، تو وہ بھی دوڑے آئے۔ حضور آواز دیے قبیلے قریش کے لوگوں کو، کہ بنو مخزوم کو آواز دیے، بنو ہاشم کو آواز دیے، قبیلے کے خاندانوں کے نام لے کے آواز دیے۔ تو ایک ایک کر کے پورے آنے لگے، جوان جمع ہو گئے، بوڑھے جمع ہو گئے، بچے جمع ہو گئے۔ صفا پہاڑی کے پاس ایک مجمع کھڑا ہو گیا۔
सबों ने पूछा कि ए मोहम्मद हमें तुमने क्यों बुलाया है, क्या बात है, ऐसी क्या बात है, तुमने हमें आज तक यहाँ पर खड़े होकर तुमने हमें कोई बात नहीं बतलाई, तुम आज क्यों यहाँ पर ठहर कर आवाज दे रहे हो। तो हुजूर नबी करीम ने उनसे एक बात पूछी कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये पहाड़ी के पीछे दुश्मन एक बड़ा लश्कर, एक फौज लेकर खड़ा है और तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग इस बात पर मुझ पर भरोसा करोगे, मुझ पर यकीन करोगे इस बारे में। तो सबों ने कहा कि मोहम्मद हम तुम पर यकीन करेंगे, हमने कभी तुम्हें झूठ बोलते हुए नहीं सुना, तो जो भी तुम कहोगे हम उसको मान लेंगे, यकीन करेंगे। तो फिर हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बतलाता हूं, अगर तुम उसे मान लो ना तो फिर मक्का तो मक्का, अरब तो अरब, सारी दुनिया, अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। तुम्हारी पूरी हुकूमत अरब पे भी होगी, अजम पे भी होगी, यानी नॉन अरब पे भी तुम्हारी हुकूमत होगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तो मक्के वालों को तो सरदारी का बहुत शौक था। तो हुजूर ने जब ये ऐसी बात की तो उन्होंने कहा कि अल्लिमना या मोहम्मद, अल्लिमना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद हमें बतलाओ जल्दी से कि वो ऐसी क्या बात है कि सारी दुनिया हमारी गुलाम बन जाए। तो हुजूर ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब ये बात सुने उन्होंने वो मक्के वाले तो भड़क उठे। अबू लहब कहने लगा कि मोहम्मद क्या तुम ये बात बोलने के लिए हमें यहाँ पर जमा किए हो, ये तुम्हारी घटिया बात सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हमारा वक्त बर्बाद किया, हमारा टाइम बर्बाद किया तुमने, क्या तुम्हारी ये बात सुनने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हो। तो उसने हुजूर को एक ताना मारा, यानी यूं समझे गुस्ताखी की, गाली दी। तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ। तो अल्लाह ने जिब्राइल उतारा उसी वक्त और जिब्राइल हुजूर को लाकर कुरान सुनाए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने सूरह लहब को उतार दी उसी वक्त कि ए मोहम्मद, जिब्राइल ने कहा कि ए हुजूर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक हो जाए। अबू लहब ने हुजूर को बुरा कहा तो अबू लहब का जवाब अल्लाह दे रहा है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कि अबू लहब के हाथ हलाक हो जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक हो जाए। तो वहां पर ये गुस्ताखी की और लोगों से कहा कि चलो चलो ये बेकार बातों के लिए हम यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। तो हुजूर की बात कोई नहीं माने, वहां से सब रफा दफा हो गए। अब यहाँ से खुली दुश्मनी शुरू कर दिया। अबू लहब जो हुजूर का सगा चचा था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली दुश्मनी शुरू कर दिया कि मोहम्मद ने मेरे बारे में बुरा बोला है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मोहम्मद का खुदा मेरे बारे में बुरा बोला है। तो हुजूर नबी करीम अब यहाँ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की जब तबलीग करना शुरू कर दिए, तो हुजूर जब भी इस्लाम की दावत देते, मार्केट में जाते, बाजार में जाते, जो भी जान पहचान का हुजूर को मिलता तो हुजूर उसको अल्लाह के बारे में जब समझा रहे होते तो अबू लहब पीछे पीछे आता हुजूर के और कहता पीछे से कि मोहम्मद की बात मत मानो, मोहम्मद की बात मत सुनो, ये मोहम्मद जादूगर है, ये मोहम्मद पागल है, दीवाना है, ये मोहम्मद की बात मत सुनो। हुजूर के लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात थी हुजूर के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त अरब का, मक्के वालों के रिवायात में ये था कि कबीले और आपस में, खानदान में चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अगर कोई बाहर वाला तीसरी उंगली अगर कोई उठा देता किसी हमारे कबीले के किसी भी फर्द पर, तो पूरे कबीले, पूरे खानदान वाले एकजुट हो जाते। ये उनकी रिवायात में से था। तो अपने खानदान के आदमी को चाहे कितना भी बुरा हो दो, कितना भी गलती पे रहने दो, अगर कोई दूसरा उंगली उठाता तो पूरे जो एकजुट हो जाते और वो दूसरे वालों के खिलाफ खड़े हो जाते, बाहर वालों के खिलाफ खड़े हो जाते। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ था अरब में, मक्के में, कि अपने खानदान का आदमी अपने खानदान के खिलाफ हो गया, खुले तौर पर लोगों को बोलते फिर रहा, ऐसा नहीं होता था। तो हुजूर को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ये मेरा सगा चाचा, नई बात मानना है ठीक है, मत मानो, मत इस्लाम लाओ, लेकिन पीछे ही पड़ गया,
جب اسلام کی دعوت اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو پیچھے پیچھے آتا کہ محمد کی بات مت مانو، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، محمد کی بات مانو گے تو بہک جاؤ گے۔ تو جب یہ عرب میں جب یہ بات کون بول رہا ہے؟ چاچا بول رہا ہے بھتیجے کے بارے میں، تو حضور جس کو یہ بات بتا رہے ہوتے تو وہ ایمان لانے کے قریب بھی ہوتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی شک آ جاتا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، آپس کے لوگ جو خاندان والے ہیں وہ تو ایسا یہاں پر نہیں بولتے کبھی، یہ تو سگا چچا ہو کے محمد کے بارے میں بول رہا۔ تو یہ اتنی رکاوٹیں ابو لہب یہاں سے ڈالنا شروع کر دیا حضور کے کام میں، حضور کے مشن میں۔ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی جب تک یہ زندہ رہے حضور کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی کے بارے میں بھی لعنت بھیجی اور ابو لہب کے اوپر بھی لعنت بھیجی۔ تو ابو لہب اور یہاں سے ضدی ہو گیا، اس نے کہا وہ کیا کرتا تھا، حضور جب دعوت دیتے تو آ کے پہلے تو یہ بولتا کہ محمد کی بات مت مانو، اور پھر محمد حضور کو تانا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد دیکھو تمہارے خدا نے کہا میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن میرے ہاتھ تو سلامت ہے، ایسے بتا کر بولتا۔ تو حضور کو بہت تکلیف ہوتی۔ اور پھر ابو لہب نے کہا کہ اگر محمد کو برباد کرنے کے لیے میری مال و دولت، میری اولاد بھی اگر فدیے میں دینا پڑا، یعنی ان کو بھی استعمال کرنا پڑا تو میں استعمال کروں گا۔ اور بیوی اس کا نام تھا ام جمیل۔ ام جمیل کیا کرتی تھی؟ ام جمیل اپنے سر پر جنگل کو جا کر کانٹوں والی لکڑیاں رات کو چن کر لاتی تھی، رسی سے بن کر، بندھی ہوئی رسی سے بن کر سر پہ جما لیتی کانٹے والے لکڑیاں۔ جبکہ یہ شوہر بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں بہت مالدار، بہت خوبصورت۔ ام جمیل اس کا نام پڑا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا اصل نام دوسرا ہے۔ ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ اس کا اصل نام ہے عبد العزا۔ عزا یعنی ایک دیوی کا نام تھا، ایک بت کا نام تھا۔ جیسے ہم نام رکھتے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الحنان حنان کا بندہ، تو اسی طرح وہ لوگ اپنے دیویوں کے دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ تو اس کا اصل نام تھا عبد العزا۔ عزا ایک دیوی کا نام تھا، بت کا، تو عزا کا بندہ، دیوی کا بندہ، تو اس کا اصل نام یہ تھا۔ لیکن ابو لہب اس کا ایک کنیت پڑ گئی۔ کیوں پڑی؟ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ جب مسکراتا تھا تو چہرہ لال ہو جاتا تھا، یعنی انگار کے جیسا، انگار کے شولوں کے جیسا۔ تو لہب کہتے ہیں عربی میں انگار کے شولوں کو، آگ کے شولوں کو۔ تو جب وہ مسکراتا تو اتنا زیادہ لال ہو جاتا، تو اس کا نام پڑ گیا ابو لہب، یعنی بہت خوبصورت۔ ام جمیل بہت خوبصورت، دونوں بہت مالدار، پیسے کی کوئی کمی نہیں، دونوں بڑے خاندان والے۔ تو مالدار ہونے کے باوجود، بہت سارے نوکر غلام ہونے کے باوجود اتنی نفرت تھی ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو حضور سے کہ وہ خود جاتی تھی جنگل کو لکڑیاں چننے کے لیے، کانٹوں والی اپنے سر پر رکھ کر اس کو باندھ کے رسی سے، ایک رسی ایسا گلے میں چھوڑتی تھی، وہ ان کا رواج تھا عرب کا، وہ رکھ کر لاتی اور صبح ہونے سے پہلے وہ کانٹوں کو لا کر حضور کے دروازے کے سامنے گھر کے باہر بچھا دیتی، تاکہ حضور اندھیرے میں جب فجر کے ٹائم پہ باہر نکلیں گے، طواف کے لیے جائیں گے تو پیر زخمی ہو جائے، تکلیف دینے کے لیے۔ یا پھر محمد کے جب بچے بیٹیاں باہر نکلیں گے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھ جائے۔ اور یہ سگا چچا ہے، چاچی اور چاچا ہے، اور ان کا گھر ہے حضور کے پڑوسی ہے۔ یہ دیوار کا فرق ہے، ادھر حضور کا گھر، ادھر بازو ابو لہب کا گھر۔ ام جمیل کیا کرتی؟ دیوار کے اوپر سے حضور کے اوپر کچرا پھینکتی اور رات کو لا کر کاٹیاں بچھا دیتی تاکہ حضور کے پیر زخمی ہو جائے۔ تو اللہ نے سورہ لہب میں اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا۔ اور ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ یہ دو بیٹوں سے حضور کی دو بیٹیوں کا، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی پہلے، عتبہ اور عتیبہ۔ جب حضور نے یہ اللہ کے پیغام کا، اسلام کا جب کام شروع کیا تو اتنی اس کو نفرت ہوئی، اتنا اس کو حضور پر غصہ آیا
کہ اس نے کہا کہ میں اپنے مال کو بھی استعمال کروں گا، اپنی اولاد کو بھی استعمال کروں گا محمد کو برباد کرنے کے لیے، تو اس نے اپنے بیٹوں کے پاس گیا، عتبہ اور عتیبہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو تم دونوں بھی طلاق دے دو، اگر تم لوگ طلاق نہیں دیے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تمہیں صورت نہیں دکھاؤں گا۔ تو وہ دونوں باپ کے دباؤ میں آ گئے اور گئے حضور کے پاس، جا کر کہے کہ اے محمد ہم تمہاری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ تو حضور کو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بیٹیوں کے طلاق ہو رہے ہیں، کس کے نام پر؟ بیٹیوں کی نافرمانی کے نام پر نہیں، بیٹیوں کے اخلاق کے نام پر نہیں، دین کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بیٹیوں کے طلاق ہو رہے ہیں حضور کے۔ تو دونوں کو طلاق دے دی گئی، اور پھر عتیبہ جو بیٹا تھا وہ حضور کے سامنے تھوکا، لیکن حضور کے چہرے پہ وہ تھوک نہیں آیا، تو حضور کو بہت تکلیف ہوئی، حضور نے اس کے لیے بددعا کی اسی وقت، اس کے سامنے کہا کہ اے اللہ تیرے درندوں میں سے، تیرے کتوں میں سے ایک درندہ، ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تو ہوا یوں کہ ابو لہب کی بیوی اور اس کے بیٹوں کا اللہ نے ایسا برا حال کیا، اور قیامت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ تو بیٹوں کا ہوا یہ مختصر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بیٹے ابو لہب کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ بزنس ٹرپ پہ سیریا جا رہے تھے، جا کر واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے، تو قافلے والوں نے کہا کہ یہ وادی بہت خطرناک ہے، یہاں پر درندوں کا آنا جانا ہے، تو رات میں جب سو جاؤ گے تو ذرا احتیاط سے یہ ذرا خیال رکھنا، اس بات کا الرٹ رہنا۔ تو ابو لہب کو وہ بات یاد آ گئی حضور کی، وہ بددعا جو دیے تھے حضور کے، اے اللہ اس پر ایسے کتے مسلط کر دے، تو تیرے اللہ آپ کے کتوں میں سے، آپ کے درندوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے، تو ڈر گیا۔ تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو بیچ میں سلاؤ، اس کے اطراف میں تم سب لوگ سو۔ تو اس کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کو بیچ میں سلا کے اس کے اطراف میں چاروں طرف سارے قافلے والے سو کر، پھر اس کے باہر سے اونٹوں کو بٹھایا گیا پورا چاروں طرف سے، تاکہ کوئی جانور آ کر حملہ نہ کر سکے، درندہ۔ رات میں نیند لگ گئی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، ایک درندہ آیا سب کو پھلانگتے ہوئے، کسی کو کچھ نہیں کیا، وہ عتیبہ کو آیا پھاڑ کے رکھ دیا۔ ابو لہب کے لیے تو یہ تکلیف والی بات تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی جو تھی لکڑیاں لاتی تھی، اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ وہ جو گلے میں جو رسی چھوڑتی تھی سر پر لکڑیاں جما کر، ایک بار جنگل سے آ رہی تھی، تھک گئی تو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایک چٹان پر بیٹھنے جا رہی تھی، پیر پھسل گیا، پیر پھسلا، وہ آگے کو بڑھ گئی، پیچھے وہ پورا ویٹ چلے گیا لکڑیوں کا، اور یہ جو گلے میں رسی تھی وہ اس کا پھانسی کا پھندا بن گیا، اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گئی۔ ابو لہب وہ جو صفا پہاڑ کے پاس وہ سورہ اترا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، اب اس کی باری آ گئی۔ حضور جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، جنگ بدر ہو گئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، وہ جنگ کے ہونے کے ایک ہفتہ بعد ابو لہب نے ایک غلام کو مارنے کی کوشش کی، تو غلام کا جو مالک تھا وہ غصے سے آیا، لکڑی اٹھایا، ابو لہب کو مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر ایک زخم ہو گیا، زہریلا زخم، اور وہ زہر سارے جسم میں پھیل گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ جسم سے بدبو آنے لگی، اور لوگ اس کے قریب جانا چھوڑ دیے، اس سے دور ہو گئے، سب لوگ اس کو چھوڑ دیے، اپنے چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، یہاں تک کہ بیٹے اولاد چھوڑ دی، اور گھر والے بھی سب چھوڑ دیے، وہ اکیلے رہنے لگا، بیماری بڑھتے گئی، وہ بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی لاش ویسے ہی پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد جب لاش میں سے بدبو آنے لگی تو لوگوں نے تانا مارا بیٹوں کو کہ تمہارا باپ ہے، تم لوگ کیسی اولاد ہو، اس کو کم سے کم لے جا کے دفن تو کر دو، گاڑ دو تو صحیح۔ تو بیٹوں نے یہ تانا سن کر مزدوروں کو بلایا، مزدوروں کو پیسے دے کر وہ ڈیڈ باڈی کو جو ہے دفنانے کے لیے لکڑیاں دی، لکڑیوں سے ڈیڈ باڈی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے گڑھے میں ڈالے، پتھرے ڈال کر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھی عذاب دے گا۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکی ہوئی آگ میں، شولوں والی آگ میں اللہ ڈالے گا۔ اس کا لقب تھا نا شولوں والا، شولوں والا یعنی خوبصورت تھا تو شولوں والی آگ کہا جاتا تھا اسے، تو اللہ کہتا ہے شولوں والی آگ میں اسے میں وہاں ڈالوں گا،
اور بیوی کے بارے میں اللہ کہتا ہے فی جیدہا، جید بولتے ہیں عربی میں گردن کو، ایسی گردن جس میں بہت سارا جیولری جس میں پہنی جاتی گلے میں، وہ گردن کو بولتے ہیں عربی میں جید. فی جیدہا حبل من مسد، ایک تو وہ گلے میں رسی بھی ڈالتی تھی لکڑیاں لاتے وقت، اور بہت پیسے والی تھی تو گولڈ بہت پہنتی تھی، اور کہتی تھی کہ اگر محمد کو برباد کرنے کے لیے مجھے یہ سونا بھی بیچنا پڑے تو یہ ہار جو قیمتی ہار ہے اس کو بھی بیچوں گی اور محمد کو برباد کروں گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک موٹا رسہ ڈالا جائے گا اور اسے گھسیٹا جائے گا. اور وہ جو لکڑیاں لا کر ڈالتی تھی حضور کے سامنے، گھر کے سامنے حضور کو تکلیف دینے کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ دوزخ میں ابو لہب کو جب دوزخ میں ڈالے گا تو دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جو چیزیں لا کر ڈالنا پڑے گا تو وہ ابو لہب کی بیوی کو ذمہ داری دے گا کہ لاؤ اور اپنے شوہر کے لیے اس میں آگ بھڑکاؤ. تو ابو لہب کی بیوی اس کے لیے دوزخ میں آگ بھڑکاتی جائے گی. تو اللہ نے ابو لہب کا اس طرح سے حال کیا کہ مدینے میں جب حضور ہجرت کر گئے تو وہ بہت بری موت مرا. تو یہ ابو لہب حضور کا سگا چاچا تھا، لیکن حضور جب تک زندہ رہا ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی حضور کو تکلیف دیتے رہے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے. ہمارے لیے اس میں ایک سیکھ یہ ہے کہ اگر رشتہ داری بھی ہو تو وہاں پر کام نہیں آئے گی. حضور کا سگا چچا خون کا رشتہ ہے، اگر رشتہ داری بھی ہوگی تو وہاں پر کام نہیں آئے گی. اس کے لیے ایمان، عمل اور اتباع رسول ضروری ہے. ایمان، عمل، اتباع رسول ضروری ہے. ہمارے جو بول ہے بڑے بڑے، ہم فلاں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم عاشق رسول ہے، وہ صرف زبان کی حد تک ہے. اگر ایمان، عمل، اتباع رسول اگر نہیں ہے تو پھر ہم تو دور کی بات، وہاں پر رشتہ داری کام نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کا سلسلہ اگلے جمعہ بھی جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.